बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब के बैरून मुल्क फ़रार होने का दावा किया था मुस्लिम लीग नून ने, जो उनको महंगा पड़ गया है। चेयरमैन नैब ने उनको वो सरप्राइज़ दिया है कि जिसकी इनको उम्मीद नहीं थी। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब के प्रोसिक्यूटर्स में से मरीम नवाज़ का जो केस लड़ रहे थे अदालत में, उनमें से सीनियर प्रोसिक्यूटर को फ़ारिग कर दिया गया है और उसने फिर फेस सेविंग के लिए इस्तीफ़ा दिया है। मामला क्या है? और जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर मरीम नवाज़ के केस में अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे और अदालत ने उनको टाइम दिया था। अदालत ने कहा था कि आप जाएं और जाके अपनी तैयारी करके आएँ और जो सवालात हमने पूछे हैं उनके स्पेसिफिक हमें जवाब चाहिए। उस पर बड़े सवालात उठाए थे। हमने भी बात की थी कि नैब प्रोसिक्यूटर्स को तैयार होकर जाना चाहिए था। मामला क्या था? क्या शरीफ माफिया यहाँ तक भी पहुँच चुका है ख़रीदारी करने के लिए और ख़रीदने के लिए? बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अहम पॉलिसी दे दी है। जो ये उम्मीदें लगा कर बैठे थे, आपको मैंने बताया था कि इस्लामाबाद की 2 एहतसाब अदालतों ने चेयरमैन नैब को ख़त लिखा था और चेयरमैन नैब ने उसके ऊपर अब प्रोसिक्यूटर जनरल के ज़रिए अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। जो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे थे, बरीयत की दरख्वास्तें दायर करके बैठे थे आसिफ जरदारी और एंड कंपनी की तरह, उन सब को बड़ा धचका लगा है और केसेस की तफसीलात सामने आ गई है कि कौन कौन से केसेस नैब में चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो गैर कानूनी तामीरात को लीगलाइज़ करने का मामला है और सिंध हुकूमत जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर तनकीद करती रही और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को टफ टाइम देती रही, ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ बात करती रही और ये कहती रही कि ऑर्डीनेंस लेके आना, जबकि असम्बली भी मौजूद है। अब इनकी असम्बली क्यों नहीं मौजूद है? एक तो इनका स्पीकर भगोड़ा है। अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया है स्पीकर सिंध असम्बली का पता ही कोई नहीं वो कहाँ है। उसकी ज़मानतें खारिज हुई, गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो छुप गया, रुपोश हो गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत लेकर गया। ज़मानत पर एतराज़ लग गया कि बग़ैर गिरफ़्तारी मुलज़म कैसे ज़मानत दायर कर सकता है। उसके बाद आज तक ना वो ज़मानत की दरख्वास्त गई, ना जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली उनका कोई अता पता। ये इस हद तक बेज़मीर लोग हैं कि सिंध असम्बली का स्पीकर ही कोई नहीं और वो छुपा हुआ है। वो क्या कानून बनाएंगे? वो क्या कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे? वो कौन सा रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे जिनका किरदार ये है कि जो भगोड़े हैं और भागे हुए हैं। बहरहाल जो गवर्नर सिंध को और सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध को जो एक ऑर्डीनेंस का मुसवदा भेजा है मंजूरी के लिए। अब गवर्नर सिंध कौन है? वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का खिलाड़ी है। इनको ये लगा था कि हम गवर्नर सिंध को राज़ी कर लेंगे और गैर कानूनी तामीरात पर जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बरक्स ये गैर कानूनी तामीरात को लीगलाइज़ करने के लिए एक ऑर्डीनेंस लेकर आना चाहते हैं और ये रात के अंधेरे में एक डाका डालना चाहते हैं ताकि जो चीफ़ जस्टिस गुलजार के फ़ैसले हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ। क्या कोई ऐसा ऑर्डीनेंस बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बरक्स हो? सुप्रीम कोर्ट में ने एक डायरेक्शन दी हो कि गैर कानूनी तामीरात या गैर कानूनी कब्ज़े 2 माह के अंदर अंदर ख़त्म करवा के हमें उसकी रिपोर्ट दें और ये कब्ज़े ख़त्म करवाने की बजाय, तामीरात गिराने की बजाय एक ऑर्डीनेंस लेकर आएँ कि जनाब हमने इनको जो गैर कानूनी काम था हमने उनको कानूनी कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्मगलिंग है, वो गैर कानूनी काम है और सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे कि स्मगलिंग ख़त्म की जाए, तो वो कहें जी कि हमने स्मगलिंग का एक एक्ट ले आए हैं, एक ऑर्डीनेंस ले आए हैं और अब स्मगलिंग जायज़ हो गई है। तो ये काम करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है गवर्नर सिंध ने। बड़ी उम्मीद से गई थी और बड़ी मिन्नत और बड़ी समाजत के साथ गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर के पास। गवर्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया है और गवर्नर सिंध ने कहा है कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए एक कमीशन की इजारादारी कायम हो जाएगी जिससे करप्शन और रिश्वत का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाएगा। उन्होंने कहा किसकी ज़मीन छोड़नी है, किसकी ज़मीन गैर कानूनी है, कमेटी के बाद अलग बहस छिड़ जाएगी। ऑर्डीनेंस का सरबराह रिटायर्ड जज होगा लेकिन कमेटी के दीगर मेंबरान मुख्तलिफ होंगे और जज खुद मुख्तार नहीं होगा। इमरान इस्माइल का कहना है कि कमेटी मेंबरान के सामने रखेंगे फ़लाँ बिल्डिंग पर कितना जुर्माना रखना है, वो अपनी मनमानी से जुर्माने आयद करेंगे
اور اس سے پیسہ بنایا جانے کا خدشہ ہے۔ سندھ حکومت کے حوالے سے جو ان کو ارسال کیا تھا اس پر ابھی تک تحفظات کا اظہار ہے، اور میں گورنر سندھ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف نے وہاں مقامی سیاست کو بھی دیکھنا ہے، اور وہاں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لوگ ہیں جو وہاں پر وکٹم ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کا اس وجہ سے قصور نہیں ہے کہ جب وہاں پر لیز پر بھی دی جاتی تھیں، این او سی بھی جاری ہو جاتے تھے، غیر قانونی زمینوں پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو وہاں جو جاتا تھا وہاں ایک روایت تھی، قانون نہیں تھا، روایت تھی، اس روایت کو دیکھتے ہوئے ہر کو خریدتا گیا، کیونکہ حکومتی لوگ یہی کام کرتے تھے۔ اب جب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا تو جو بونا فائڈلی پرچیزر ہیں وہ بیچارے تو پریشان ہیں، ان کا حل ضرور ہونا چاہیے، لیکن سندھ حکومت، آپ جانتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت کبھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے گی؟ نہیں، وہ جب بھی کوئی کام کرے گی اس میں اپنا فائدہ دیکھے گی، وہاں 10 عام شہریوں کو فائدہ ہوگا 10 گنا، تو 90% ان کو اپنا فائدہ ہوگا، اور یہ مزید ریاست کی زمین کو ہڑپ کر جائیں گے، اپنے غیر قانونی کاموں کو اس آرڈیننس کے ذریعے لیگلائز کروا لیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا دھبا ہوگا قانون پر، اور ناانصافی کا دھبا ہوگا، اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے گورنر پنجاب کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ترمیمی آرڈیننس کا، کہ نیب نے جو پالیسی بنائی ہے، اور پروسیکیوٹر جنرل نیب نے تمام نیب بیورو کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرلز کو خط لکھ کر یہ وضاحت کی ہے کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، آمدن سے زائد اثاثے اور اختیارات کا غلط استعمال، مس یوز آف اتھارٹی، اس کے جو کیسز ہیں اس پر نیب کا دائرہ اختیار برقرار ہے۔ یہ جتنے مافیاز ہیں ان کے خلاف یا کرپشن کے، یا منی لانڈرنگ کے، یا آمدن سے زائد اثاثوں کے، یا اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات ہیں۔ عوام سے فراڈ کرنے والے پرائیویٹ افراد جو بڑے پیمانے پر فراڈ کرتے ہیں، وہ بھی نیب کا اختیار بحال ہو چکا ہے۔ تاہم کابینہ اور دیگر فورمز سے منظور شدہ منصوبوں پر بنے کیسز اب نیب کے اختیار میں نہیں آئیں گے۔ جب ایک کابینہ کی طرف سے ایک آ جاتی ہے، اسمبلی آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی آفیسر کام کرتا ہے، یا کوئی آفیسر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی نے بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے، اور بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی۔ عدالتیں کہہ رہی تھیں کہ نیب کے خوف سے 1 روپے کی فائل ہوتی ہے، بیوروکریسی اس کو رکھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ کل ہمارے کھاتے پڑے گی، تو اس وجہ سے جو کابینہ فیصلے کرے گی اور ان فیصلوں کی روشنی میں کوئی چیز ہوگی اور وہاں پر کوئی انلیگیلٹی ہوتی ہے، تو وہاں ایف آئی اے کام کر سکتا ہے، وہاں پر اینٹی کرپشن کام کر سکتا ہے، کیونکہ سرکاری جو ملازمین ہیں یا جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کے خلاف پہلے بھی اینٹی کرپشن ہی کام کرتا ہے، اور ایک ریلیونٹ ادارہ ہے تو اس کے پاس اختیار ہوگا، وہ کارروائی کرے گا، نیب نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو ان کو بالکل چھٹی مل گئی ہے یا استثناء مل گئی ہے، نہیں، ان کو صرف نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے، اور جو دوسری طرف باقی ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت نیب کارروائی جاری رکھے گا، کرپشن اور باقی کیسز میں بھی نیب اپنی کارروائی جاری رکھے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مراسلہ ہے تمام عدالتوں کو بھی بھجوا دیا جائے۔ پھر نیب کے سینئر پروسیکیوٹر مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان کے مستعفی ہونے کی جو اندر کی خبر ہے ذرائع کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز میں نیب پروسیکیوٹر رضوان احمد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ رضوان احمد نے استعفیٰ دیا ہے۔ رضوان احمد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم مقدمات کی پیروی کر رہے تھے، مریم نواز اور صفدر اعوان کی اپیلوں پر وہی پیروی کر رہے تھے، اور وہ نیب کی ٹیم کو ہیڈ بھی کر رہے تھے۔ رضوان احمد ایون فیلڈ میں جو نیب ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بحث بھی کی تھی۔ رضوان احمد پر کافی سوالات اٹھے تھے جس دن مریم نواز کی، پہلے بھی ان کے حوالے سے کافی چیزیں پائی جاتی تھیں، کیونکہ یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں یہ نون لیگ کے دور کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور جو میر شکیل الرحمان کو خرید سکتے ہیں، جو انصار عباسی اور میاں عامر کو خرید سکتے ہیں، جو رانا شمیم کو خرید سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ ذرائع کی خبر ہے، اور یہ تو اب نیب نے بتانا ہے یا نیب نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے سے مستعفی ہونا وداؤٹ اینی ریزن سوالات ضرور اٹھاتا ہے کہ کیا، یہ ایک سوال ہے کہ کیا مریم نواز اور نواز شریف نے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا؟ کیا نیب اس پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے کہ جو یہ پروسیکیوٹر ہے یہ مریم نواز کو ہر حال میں بری کروا کے رہے گا؟ کوئی ایسا معاملہ تھا، ذرائع کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ تھا۔ ڈسپیوٹ کس نیچر کا تھا؟ وہ اس میں سے 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی ایک معاملے پر ڈسپیوٹ تھا جس کی بنیاد پر ان کا جو کیس ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اس پر ان کو عہدے سے فارغ کرنا تھا، انہوں نے خود ریزائن کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر 270 مقدمات میں وہ نیب کی نمائندگی کر چکا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دینے لگا ہوں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس پر اب نیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے اور سچ قوم کے سامنے لائے۔
چیئرمین نیب کی بیرون ملک جانے کے حوالے سے احسن اقبال نے ایک پروپیگنڈا کیا اور احسن اقبال نے کہا کہ جلد از جلد ای سی ایل میں نام ڈالا جائے چیئرمین نیب کا، جیسے میرا نام ای سی ایل میں ہے، کیونکہ چیئرمین نیب فرار ہونے جا رہے ہیں اور چیئرمین نیب اور اس کے ساتھی جو سینئر افسران ہیں انہوں نے تیاری کر لی ہے اور اگلے چند دنوں میں وہ فرار ہو جائیں گے اور وہ اپنے گناہوں سے چھپنے کے لیے بیرون ملک فرار ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، انہوں نے ملک کا کروڑوں روپیہ ضائع کیا ہے اور ریاست کا بندوق کے تابع کیا جا رہا ہے اور بیلٹ پر یقین رکھنے والوں پر انصاف کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے چیئرمین نیب بھاگ رہا ہے۔ جب یہ احسن اقبال نے بیان دیا کہ جو انہوں نے تیاری کر لی ہے اور وہ اگلے چند دنوں میں بھاگ جائیں گے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ بھی جا رہے ہیں اور وہ فرار ہونے لگے ہیں، تو اس پر چیئرمین نیب کی طرف سے نیب جو ترجمان نیب ہیں ان کی طرف سے بڑا سخت رسپانس آیا اور انہوں نے مسترد کیا اور اعلامیہ میں کہا ہے کہ چیئرمین نیب اور نیب کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میڈیا میں چیئرمین نیب کی بیرون ملک جانے کی جو افواہیں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کو صرف اپنی تکلیف ہے، اور کیونکہ قانون کے مطابق وہ کرپشن میں ملوث تھے، کرپشن اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کیسز بنے اور ان کو غیر قانونی فائدہ نہیں پہنچایا گیا اور ان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے بہت زیادہ ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں، تو ان کے پاس اپنا کیس فیس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے صبح و شام وہ میڈیا پر آ کر چیئرمین نیب کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن چیئرمین نیب کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے، قانون کے مطابق ان کو سزائیں ملیں گی، ان کو لمبے عرصے کے لیے یہ جیل جائیں گے۔ جو انہوں نے ریاست کا پیسہ ہڑپ کیا ہے وہ ان کو واپس کرنا پڑے گا اور ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ چیئرمین نیب کے بہاف پر ترجمان نیب نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیکی ارسطو پہلے بھی ذلیل ہوتا ہے، آج مزید ذلیل ہو گیا ہے اور چیئرمین نیب کے خلاف جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں اور انہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔